نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا، روز قیامت جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر مستوی ہوگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدل انصاف لگا ہوگا۔ ہر آنے والا آئے گا اپنا مطالبہ لے کر، مطالبہ لے کر آئے گا اور شکایتیں لے کے آئے گا، اور جناب دنیا میں جو اس کے معاملات ہوئے وہ لے کر آئے گا۔ تو برکیف میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا ناظرین، آج صرف دو باتوں پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ گھر کے متعلق، ساس اور بہو کے آپس کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں ان کے متعلق۔ جب یہ بدگمانی، لڑائی جھگڑا فساد ہوتا ہے گھر میں جو تباہیاں ہوتی ہیں ان دو وجہ سے ہوتی ہیں، ساس اور بہو کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتا ہے۔ جب گھر میں بہو آتی ہے تو اس کا مزاج ساس کو سمجھ نہیں آتا، اور ساس کا جو مزاج ہے وہ بہو کو سمجھ نہیں آتا۔ اگر یہ سمجھ نہ آئے تو پھر گھر برباد ہو جاتا ہے۔ یہ بدگمانی اور یہ لڑائیاں پھیلتی کیوں ہیں، میں نے اس پہ آپ کو تھوڑا نظر ثانی کرنی ہے۔ ہمارے گھروں میں جو تباہیاں ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں، اس کا مین پوائنٹ کیا ہے؟ حضرات، جب گھر میں بہو آئی ہے نا تو اسے کھانا پکانا نہیں آتا، تو حق بنتا تھا اس ساس کا جو کسی اور گھر کی بیٹی اپنی بیٹی بنا کر لائیے تو اسے کھانا بنانا سکھا دے، اور جب وہ نہ ہو لوگوں میں اس کی تعریف کرے، میری بہو بڑی اچھی، ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، بڑا کام کاج کرنے والی، بڑی پیار کرنے والی، محبت کرنے والی۔ جب یہ لوگوں میں اس کی غیر موجودگی میں تعریف کرے گی نا تو اللہ تعالیٰ نے نظام بہتر کر دینا ہے، اور یہی بہو، یہی زبان پہ اللہ اس کے بھی جاری کر دے گا، اس سے پوچھے گا، ہاں میری ساس بڑی اچھی ہے، میرے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے۔ بہو کو روٹی نہیں پکانی آتی نا تو جناب یہ آ جاتی ہیں، ہاں جی ہاں مجھے کھانا نہیں بنانا آتا، مجھے تو جناب یہ میں نے کبھی روٹیاں پکائی نہیں، مجھے تو برگر شاورمے یہ وہ یہ کھانے کا شوق ہے، مجھے روٹی پکانے کا طریقہ نہیں آتا۔ واہ، تمہارا کیا ہے، روٹی پکانے کا بھی عورت کو کام سیکھنا چاہیے، کھانا پکانا، اپنے خاوند کے لیے اچھے کھانے پیش کرنا، خاوند کو اچھا کھانا پکا کر دینا، اور اس کے لیے زندگی اپنے آپ کو سنورنا، اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، یہ بھی اس بیوی کی ذمہ داری ہے۔ ایک دوست کہتا ہے مجھے، اس نے کہا کہ حضرت میرے 5 بیٹے ہیں، تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا گھر میں اگر ایک بہو آ جائے تو وہ بھی جینا حرام ہو جاتا ہے، آپ کے 5 بیٹے؟ کہا میرے 5 بیٹے ہیں، الحمدللہ گھر کا نظام صحیح چل رہا ہے۔ میں نے پھر دل کیا، میں نے کہا پوچھ لوں کیوں صحیح چل رہا ہے؟ 5 بیٹی اور گھر کا نظام صحیح چلے، 5 بہو آ جائیں، یہاں تو ایک آ جائے تو گھر دھرم برم ہو جاتا ہے۔ کہا کہ جب میں گھر میں آتا ہوں تو اپنی بیوی کو سمجھا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جو یہ بہو آئی ہے نا، ایسا سمجھے کہ ہماری بیٹیاں آئی ہیں۔ جیسے ہم اپنی بیٹیوں کی غلطیوں کو درگزر کر دیتے ہیں نا، تو اپنی بہو کو بھی اپنی بیٹی سمجھ کر اس کی بھی غلطیوں کو درگزر کر دینا۔ درگزر ہوگا نا پھر یہ نظام چلے گا، اگر درگزر ہی نہیں ہوگا گھر کا نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ اور حقیقت ہے اگر یہی نظام ہو نا،
اگر بہو آئی اسے کچھ چیز پکانے کا طریقہ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا، تو ساس کا حق بنتا ہے اسے سکھائے بھی اس طرح کھانا پکاتے ہیں، میرا بیٹا یہ پسند کر دیتا ہے، یہ پسند کرتا ہے۔ جب وہ کھانا وغیرہ بنائے تو وہ خود تعریف کرے کہ میں نے نہیں پکایا، یہ تو میری بہو نے پکایا ہے، یعنی کہ تعریف کرنا، یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے گے۔ پھر اگر گھر میں ساس اور بہو کے آپس کے اندر میل ہو جائے نا، اچھا تعلق قائم ہو جائے نا، پھر گھر جنت بن جاتا ہے۔ اگر ان دونوں کا آپس میں میل نہ ہونا تو گھر برباد ہو جاتا ہے۔ ماں کا بڑا مقام ہے، ماں کی بڑی عزت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کی بات سن کر بغیر تحقیق کے اپنی بیوی کو نہیں کھڑکانا، اپنی بیوی کو برا بھلا نہیں کہنا، اپنی بیوی کو طعن و تشریح نہیں کرنا۔ ماں نے کہہ دیا ہے، آپ نے دیکھا نہیں نہ سنا ہے، تو اپنی ماں کی بات سنو کہ ہاں ماں جی میں چلو میں پوچھوں گا۔ بیوی کے پاس آئے محبت، یہ نہیں میری ماں کو یہ کہا تو نے، میری ماں کو یہ کہا میں ایسی کی تیسی یہ ہو جائے، نہیں۔ بیوی کے پاس آئیں محبت اور پیار سے بیٹھیں، کہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے، کیا ہوا، پیار محبت سے گائیڈ کریں۔ جب پیار محبت سے گائیڈ کریں گے نا تو گھر کا نظام سنور جائے گا۔ جب آپ ماں کی بات سنیں گے آپ جناب غصے میں تیش میں آ جائیں گے، آپ کون ہوتی ہے میری ماں کو برا بھلا کہنے والی؟ اگر وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور آپ کی ماں بھی کسی کی پہلے بہو رہ چکی ہے نا، ماں کی بات، باپ کی بات، بہن کی بات سن کر بغیر تحقیق کے اپنی بیوی کو برا نہیں کہنا، اور بیوی کی بات سن کر بیوی کی بات یہ شریعت بھی کہتی ہے، شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ اگر بیوی آ کر آپ کی ماں کے خلاف باتیں کرے، آپ کے بھائی کے خلاف باتیں کرے تو تحقیق کریں۔ گواہ بیوی نہیں ہوگی، گواہ قریبی نہیں ہوگا، گواہ کوئی اور ہو پھر تو ہے نا۔ تو بیوی کی بات سن کر ماں کو برا بھلا نہیں کہنا، ماں کی بات سن کر بیوی کو برا بھلا نہیں کہنا۔ یہ نہیں جی بیوی کو مار دینا، بیوی کو جناب ڈنڈے سوٹیوں سے بچھا دینا، نہیں نہیں، یہ شریعت ہمیں قطعی اجازت دیتی۔ بیوی سے محبت کرنا، پیار کرنا، ماں سے بھی محبت اور پیار کرنا۔ جب بیوی کے لیے کوئی چیز لے کے آئیں ماں کے لیے بھی لے کے آئیں۔ جب ان دونوں کا آپس میں محبت اور پیار فضا قائم ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھر کو بھی جنت بنا دے گا، اور گھر کے اندر اللہ تعالیٰ رونقیں بہاریں پیدا کر دے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کی دینی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس کریں۔